حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک منانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت گیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا مقبول کی ابتدا تلاوت قرآن بند ہو گیا مائک بھی، بند ہو گیا مائک پلیز بلکہ آن کر دیں، آن کر دیں باندھی بھائی کتنا تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ لہذا اب تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عمران خان آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. قرآن پاک پیش کی، اس کے بعد میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا الماس احمد، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول کے سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں کیا بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین
ہے جب سے قمر نے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی دعا ہے کہ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ کہ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ غم دل بھی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر جو نبی کا دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر جو نبی کا دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جی یہ تھے الماس احمد اور انہوں نے نعت رسول مقبول پیش کی اور اس کے بعد میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا رضوان وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جڑا اپنے محمد بنایا نہ ہوندا جڑا اپنے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا نہ
اسلام ہوندا نہ پردے نمازاں نہ اسلام ہوندا نہ پردے ہوندا جے سید نے کنبا کہایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کیویں چن فلکا دے ٹٹدا یارو کیویں چن فلکا دے ٹٹدا یارو کیویں چن فلکا دے ٹٹدا یارو جے سید نے انگلی ہلایا نہ ہوندا جے سونے نے انگلی ہلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہارون اسلم وہ آئیں اور نعت پیش کریں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں کہ ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں کہ ہر طرف صلی اللہ کی پکاریں مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے کہ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے کہ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے کہ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے کہ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے جو اگر کملی والے ان میں نہ ہوتے جو اگر کملی والے ان میں نہ
ہوتے تو لاکھوں حسینوں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ تھے ہارون اسلم جنہوں نے نعت رسول مقبول پیش کی. اس کے بعد میں دعوت دوں گا شہروز حسن وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا جب وہ سارے نعت پڑھنا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے درود شریف سننا ہے کام پہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے. پڑھنا بدلا لڑوں ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. تو تے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اگتے عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اگتے عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے ڈالا کر دے. سبحان اللہ. جی یہ تھے شہروز حسن جنہوں نے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اس کے بعد میں دعوت دوں گا عبدالر رؤوف وہ آئیں اور نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر بچھی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر بچھی ہے تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے حیدری یا علی تو نے جہاں کی محفلیں سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جہاں کی محفلیں سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جہاں کی محفلیں سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقشے کے عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے نبی جیسا دیکھا ہو تو بات کرو میرے نبی جیسا دیکھا ہو تو بات کرو رحمت عالم سرور دین سا دیکھا ہو تو بات کرو یہ تھے افضل رؤوف اس کے بعد میں دعوت دوں گا علی بخش وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں بیٹے سے رہنے دو پڑھے آپ جو ان کا سوئے غریباں خیال ہو جائے تو بے کسوں کو بھی حاصل کمال ہو جائے تو بے کسوں کو بھی حاصل کمال ہو جائے میرے نبی کی نظر کا حق
کی رضا ہے ایجاد، وہ جس کو پیار سے دیکھے بلال ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماب نے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماب نے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے جہاں سے وہ گزرے، جہاں ٹھہرے، جہاں سے وہ گزرے، جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں
بلائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اردو نعت کے لیے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. بول دے زبان سے جو قرآن ہے تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک شیخ مطلب نام اقبال کے دو تین شعر سنانا پڑے ہوئے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر 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 نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس نے آئے یزید کتنے ہی بصورت سلا کس لہر نے بھی آ کے ڈبویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس نے حاکم ردائے دین پہ کوئی داغ تو دکھا
رکھا جس کو لہو سے اپنی دھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس نے ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر کہیے، خیر البرا کہیے۔ یہ تھے علی بخش جنہوں نے نعت رسول مقبول بہت ہی پیاری اور شریلی آواز میں پیش کی۔ اس کے بعد میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا پروفیسر مسعود الرحمان صاحب کو، وہ آئیں اور خطاب دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شأن النبي الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کافی وقت ہو گیا مسجد میں موجود ہیں، بس کچھ لمحات کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم محفلیں تو بہت کرتے ہیں الحمدللہ، صرف ربیع الاول ہی نہیں بلکہ اللہ کریم کا فضل و کرم کہ اب تو دن رات سارا سال ہی محفلیں جاری رہتی ہیں۔ ہم کبھی اس بات پر بھی غور کریں کہ ان محافل کا مقصد کیا ہے۔ ہم آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن کبھی اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی خاطر رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ رب کائنات نے مجھے معلم، پوری انسانیت کو علم سکھانے والا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو بدقسمتی سے جب نبی پاک علیہ السلام کی امتی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ان غلط کاموں میں شریک ہوں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ تو سامعین، یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ نبی کریم اسلام کی آمد کا مقصد ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی آمد کے تذکرے، چرچے بلند ہو رہے تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے گواہی دی فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ انجیل میں کچھ اسی سے ملتا جلتا تذکرہ موجود ہے۔ انجیل کے 4 نسخے مشہور ہیں، ان میں انجیل برناباس اس کے باب 112 میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک کی آمد کا ذکر کرتے ہیں کہ میری عظمت پر بدنامی کے داغ لگ جائیں گے، اور رب کائنات اس ہستی کو بھیجے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری عزت کو بحال کریں گے، میری عظمت کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں گے۔ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ان کی آمد سے لوگ میرا نام بھی عزت سے لیں گے۔ سامعین، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اس وقت لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کروانے کے لیے
منصوبے بنائے, لوگ ان کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کرتے رہے. قرآن نے آ کر ان کو عظمت کے ساتھ بیان کیا, روح اللہ کا لقب دیا اور فرمایا کہ امہ صدیقہ, ان کی ماں پاک دامن صدیقہ خاتون. تو سامعین, آمد مصطفیٰ کا جو تذکرہ ان آیتوں سے اور کلام سے سمجھ آیا وہ کیا تھا؟ انسانیت کی عظمت کو بحال کرنا. آپ تذکرے پڑھتے ہیں, گناہ کا وہ کون سا کام تھا جو اس معاشرے میں, نہ صرف اس معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں رائج تھا, اور لوگ اس گناہ کرنے کے بعد شرماتے نہیں تھے, فخر سے بیان کرتے تھے. نبی کریم اسلام نے آ کر انسان کو اچھے اور برے کام میں فرق کرنا سکھایا. وہ لوگ جو گناہ کی زندگی میں تھے, اسلام قبول کیا, دامن مصطفیٰ سے جڑے, اب ان گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے, اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے. تو سامعین, ہم بھی کبھی اس پر غور و فکر کریں. ہم رسمی طور پر محافل میں آتے جاتے ہیں, بلا شبہ محفل منعقد کرنا, محفل میں آنا جانا بہت اعزاز کی بات ہے, کہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے, لیکن اس میلاد کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم محفل میں آئے, اس کے بعد غور کریں کہ کیا محفل میں شرکت کے بعد ہمارے کردار میں کچھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی, ہم نے وہاں سے کچھ سمجھ کر اپنانے کی کوشش کی یا نہیں کی. اور ہم اس کو صرف دین تک محدود نہ کریں. دین دنیا کا جو تصور ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ دین کے خلاف ہے. ہر وہ کام جس سے انسانیت کی عظمت میں اضافہ ہو وہ دین ہے. مثلاً اگر ہم کلاس کو دیکھیں, آج ماشاءاللہ اپنے محفل کا انعقاد کرنے کے لیے کلاس میں کتنی صفائی کا اہتمام کیا, لیکن یہی کلاسیں ہوتی ہیں, آگے پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی گندگی نظر آتی ہے. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں یہیں پر پھینک دیتے ہیں. تو سامعین, کبھی اس پر بھی غور کریں کہ یہ دین کا حکم ہے, کیا اخلاقیات اس چیز کی حمایت کرتی ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے, بعض اوقات ہم اپنے گھر سے وضو کرتے اور بغیر جوتے کے مسجد میں آ جاتے, ہمارے پاؤں پر کوئی گندگی نہ ہوتی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ جس نبی کو ہم مانتے ہیں, جس دین کو ہم مانتے ہیں, اس نے تعلیم دی الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے. تو سامعین, ہمارے گھروں میں, ہمارے کالج, کلاس روم, راستوں میں جو گندگی نظر آتی ہے, کیا پھر ہم نے اس دین سے کیا سیکھا؟ تو آئیے کم از کم اس محفل میں اختتامی لمحات کی طرف میں چلتا ہوں, یہی سبق سیکھ لیں کہ جو ہم نے اپنے سلیبس میں پڑھا, آج محفل میں بھی سنا, کیا طہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے. آج سے اس کا آغاز کر دیں. اپنے کالج, اپنے کلاس روم, اپنے گھر بار, اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں, اپنا حصہ جس کو ہم کہیں پریکٹیکل طور پہ, کیونکہ اسلام صرف زبانی کلامی مذہب نہیں, رسومات کا مجموعہ نہیں, صرف عبادات نہیں, بلکہ ہم یہی پڑھتے آئے ہیں کہ ضابطۂ حیات, کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو سامعین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محفل میلاد اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہو جائے گی, بابرکت بن جائے گی, جب ہم اس کو اپنے کردار کی تعمیر اور تشکیل کے لیے استعمال کریں. تو بس آج کا سبق الطہور شطر الایمان, تو جو آمد مصطفیٰ کا مقصد تھا, طہارت, وہ جسمانی طہارت سے شروع ہو, ماحول کی طہارت سے شروع ہو, اس کے بعد روح کی طہارت, ذہن کی طہارت, کردار اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے. آج ہم اپنے کردار پر غور کریں تو ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں روز قیامت حاضر ہوں گے تو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے امتی ہیں. تو سامعین, آئیے صرف آج کی محفل میلاد سے سبق سیکھ کر ہر محفل میلاد میں یہ نظریہ لے کر جائیں کہ اللہ کرے کہ مجھے اس محفل میلاد کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام کا وہ پیارا کردار نصیب ہو جائے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا, اور آپ نے اس امت کی, اس قوم کی کردار کی بہتری کے لیے کیا کام کیا کہ وہ گناہوں پر فخر کرنے والے اس پر شرمندہ نظر آتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ایسا حسن عمل عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار کی بہتری کی کوشش کریں. جو مہمان حاضر ہوئے, ہمارے پرنسپل صاحب, دیگر اساتذہ کرام, ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے حصہ نکالا.
یہاں پر حاضر ہوئے اور تمام مطالب علم دوست جنہوں نے محفل کے انعقاد میں محنت کی، کسی قسم کا بھی حصہ لیا، جو شریک ہوئے، رب کائنات اس محفل کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس کے بعد میں پروفیسر رانا حمزہ صاحب کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور اس پیارے ماہ مبارک ربیع الاول کے شان کے متعلق کچھ بیان کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله واجب الاحترام پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اگرچہ میرا نام تقریر کرنے والوں میں نہیں تھا، میں نے خود لکھوایا کہ شاید اس مائی کی طرح جو سود کی ہڈی لے کے یوسف کو خریدنے چلی گئی، صرف اس نظریے سے کہ یوسف کے خریداروں میں اس کا نام آیا۔ عزیز طلبہ، میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلکہ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، ان لوگوں کو سمجھا دیجئے کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ تو محبت کا جو زینہ ہے، محبت کا جو راستہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا، لیکن آج جو میں آپ کو میرا موضوع ہے وہ اقبال اور ربیع الاول۔ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال کوئی ایسے ہی شاعر نہیں تھے۔ فکر اقبال کتاب ہے خلیفہ عبدالحکیم کی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے وہاں کہ اقبال کی پیدائش سے چند روز پہلے آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد بیان فرماتے ہیں کہ ایک میں خواب دیکھتا ہوں کہ بہت وسیع میدان ہے، اس میدان میں بہت سا ہجوم جمع ہے اور اس ہجوم کے سر پر ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پرندہ پرواز کر رہا ہے۔ اس پرندے کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص اچھل کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیخ نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک طرف بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں ناتواں اور کمزور ہوں، کاش یہ پرندہ مجھے ملے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگلے ہی لمحے وہ پرندہ ان کی گود میں آ بیٹھا اور چند دن بعد اقبال کی پیدائش۔ پھر ڈاکٹر وحید الدین فقیر لکھتے ہیں روزگار فقیر میں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اقبال کے سامنے لیا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور مسلسل ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے کہا کہ آپ روضہ اقدس پر حاضری کیوں نہیں دے آتے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں کس منہ سے وہاں جاؤں، میرے پاس اعمال ہی کیا ہے جو میں وہاں لے جاؤں۔ میرے ایک عزیز طالب علم نے بہت خوبصورت آواز میں ایک واقعہ کلام پیش کیا، اور اس میں ایک شعر تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بیٹے خودی ہے کیا؟ عرف عام معنی میں خودی کو ہم تکبر، غرور اور نخوت کے معنی میں لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی میں بڑی خودی ہے، لیکن نہیں۔ اقبال کے نزدیک میں آپ کے لیسن تشکیل پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، اقبال کے نزدیک خودی کے 3 سٹیپ ہیں جس کے بعد انسان کو خودی نصیب ہوتی ہے۔ پہلا سٹیپ وہ بتاتے ہیں توحید اور رسالت پر پختہ ایمان، دوسرا سٹیپ بتاتے ہیں وہ نیابت الہی، اپنی پہچان انسان کو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور تیسرا وہ بتاتے ہیں ضبط نفس۔ یہ 3 سٹیپ ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان خودی کی منزل کو حاصل کرتا ہے، اور پھر خدا یہ کہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا۔ تو یہ خودی ہے اقبال کی، یہ ہم اس معنی میں جس میں خودی کو لیتے ہیں وہ خودی نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، آخر میں آپ کے اساتذہ اور بالخصوص آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی کاوش، محبت اور عقیدت کے ساتھ کمرے کو سجایا، پروگرام بنایا۔ اسٹیج سیکرٹری بھی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنا فرض نبھایا ہے، اور بالخصوص وہ مجھے نام نہیں آپ آ رہا، ناز خان جو آخر پہ آئے، اور انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑا خوبصورت کلام ہمیں سنایا، اور محسوس کیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی اتباع میں اللہ تک رسائی حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یہ تھے ہمارے صاحب رانا امجد صاحب، جنہوں نے اقبال کے متعلق ہمیں بتایا کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنا عشق رکھتے تھے۔ اب میں اس کے بعد دعوت دوں گا نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے کالج کے محترم پرنسپل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور کچھ کلمات سے ہمارے دلوں کو سنو۔ بچوں، مجھے بتایا گیا کہ میں اپنے میلاد دوسرے فلور پہ، جب میں دوسرے فلور پہ آیا تو مجھے پوچھنا نہیں پڑا کہ کہاں ماشاء اللہ آپ کی محبت سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہی جشن ہے۔ تو آپ نے بہت محنت کی، بہت سجایا، اور دور سے پتہ لگ رہا ہے کہ جشن میلاد نبی۔ آپ کو بہت بہت مبارک، اور آپ کو اللہ اس کی برکت دے۔ بچوں، یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول، یہ آپ کو جبریل امین نے کہا کیا، تو آپ نے کہا میں انا امی۔ یہ اس امی کی مہر ہے جو وہ خطوط لکھا کرتے تھے، اس کی ایک مہر ہے، اور اس مہر کو آج تک کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اللہ، رسول اور محمد ترتیب، اللہ ٹاپ پہ، رسول نام مٹنے والا نام، اور پھر محمد۔ یہ پروٹوکول آج تک کوئی نہیں ہے۔
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی کا پروٹوکول. تو آج بھی جب بڑے بڑے ٹینکر اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی جو ترتیب آپ نے دی وہ کوئی. بچوں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, صرف 5 منٹ. ایک چھوٹی سی کوئز میں اور کلاس روم پوچھتا ہوں, آپ پوچھوں گا. دہلی میں ایک بزرگ تھے حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. ان کے پیروکار تھے امیر خسرو. امیر خسرو کی کلام میں نظام الدین اولیاء کا بہت ذکر. نظام الدین اولیاء جب وفات پا گئے تو امیر خسرو نے آپ کو وفات میں دیکھا, وہ آپ کے تاریخ میں مدد رہتا ہے. ادھر دروازہ بند مدد سرائی کر رہے تھے, اور وہ حضرت سعدی شیرازی کا کلام جو اکثر میلاد میں پڑھا جاتا ہے, اس کی 4 لائن 4 ربع ہے. ربع 4 لائنوں کہتے ہیں, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص سوائے اس بچے یہ بچہ کھڑے ہوئے تھے, یہ پاکستان کا طلباء میں بیسٹ نام تھا. یہ ہمارا پنجاب کالج کا نگینہ ہے, تو میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. میں ان کو بہت سنا ہے. تو وہ 4 لائنیں وہ رباعی, جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا کیا ہے میں اس کو نام کیس وہ ہر محفل میلاد میں اکثر پڑھ جاتی ہے. ادھر میرے یہ حضرت سعدی شیرازی جب انہوں نے 3 لائنیں کہہ دی, ملکہ لولاب کمالہ کشفت تجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ, 4تھی لائن آمد نہیں ہوئی. بہت پریشان تھے, کئی دن پریشان رہے. ایک دن سوتے میں آواز آئی, آپ کیوں نہیں کہتے یہ 4 لائنیں میری طرف پڑھ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه. ویسے آئی ایم اے پور ٹیچر, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے تو میں آپ کو یہ بیٹے اللہ آپ کو برکت دے. یہ پروفیسر صاحب نے دینا میں چاہتا تھا, تو بیٹے یہ ایک دفعہ میں کسی پریشانی کی حالت میں میں بیٹھا تھا, تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے. وہ بزرگ میں ان کے پاس اکثر جمعے کو جایا کرتا تھا, اور وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ. تو انہوں نے کہا, مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم پریشان کیوں. میں نے بتایا, کہتے درود پڑا. درود ہر پریشانی کی دعا. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ رباعی پڑھ کے جس کی آخر میں درود کی کئی قسمیں سکون دیا. تو بچوں کوئی بھی پریشانی ہو, درود سے بڑی کوئی دعا, درود سے بڑا کوئی ٹرینکولائزر نہیں. ڈاکٹر ٹرینکولائزر دیتے ہیں, دوائیں دیتے ہیں نیند کی, درود پڑے آپ کو سکون. اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بہت مقبول دعا تھی, قرآن میں ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन फिर भी रब फिर ए रब वरहम और उनके मान का खैर हो रहा तुझसे बड़ा कोई रहम करने वाला। तो बच्चों आप ये दुआ पढ़ा करें और दुरूद पढ़ा करें। और कुरान में कितने प्यार से कहा गया है कि चादर में लिखते हुए कभी पूरी रात, कभी आधी रात, कभी चौथाई रात इबादत किया करो। वो इबादत क्या करते थे? आप आपके लिए, अपने उम्मतियों के लिए दुआ करते थे। तो आप उन दुआओं के की वजह से मुसलमान और उनके फरमान को ना भूलें कि झूठ ना हो। प्रोफेसर साहब ने एक सफाई का कहा, सफाई जिसको ईमान है और झूठ ईमान। झूठ बोलना ईमान को खतरा है। आप झूठ नहीं बोलेंगे कई मर्दों से, कई बुराइयों से। बहुत शुक्रिया बच्चों, और अल्लाह आपको बहुत मुबारक। सलीम या रसूल अल्लाह, तेरी दर की फज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। इसके साथ ही हम महफिल का इंतजाम करते हैं। रोशे पढ़ लीजिए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, ये मकबूल तो का सवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को, शुहदा को, औलिया इकराम को, बुजुर्गान दीन को, आज तक जितने भी मुसलमान मर्द और औरतें फौत हो चुके हैं, या अल्लाह उनको हदिया पहुँचा दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से, इस जिक्र की बरकत से, या अल्लाह सबकी जायज़ हाजात को गैर दिलवाने से पूरा फरमा दे। अल्लाह जितने भी बीमार हैं, या अल्लाह जिन्होंने दुआओं को लिखा है, या अल्लाह उनके अज़ीज़ो कारब हैं, या अल्लाह सबको सेहत कामयाब अता फरमा दे। अल्लाह हर चीज़ के खजाने तेरे पास हैं, या अल्लाह तो अपने गैर के खजानों से सबकी ज़रूरतों और हाजतों को पूरा फरमा दे। अल्लाह जिस तरह इस महफिल को सजाया गया है, अल्लाह तो हमें अपने किरदार को भी सजाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर हमें खुश हो। या अल्लाह उनके पास जिस पर तुम्हारा नामाए मात हो, या अल्लाह वो खुशी से मुस्कुराते रहें। अल्लाह आखिरत में भी वो हमें अपना उम्मती कहते हुए हर मंजिल पे पार लगाते रहें। अल्लाह को अपना खास फजल और करम फरमा। जिन खैरों का सवाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, अल्लाह वो खैर हमें भी अता फरमा दे। या अल्लाह जिन शुरू से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, अल्लाह उनसे हमें भी पनाह अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि बिरहमतिका या का समा है मेरे आका आ गए, शादमानी का समा है मेरे आका आ गए। शादमानी है, शादमानी है, शादमानी है, शादमानी है। ईद मिलादुल नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, नूर है। ईद मिलादुल नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो बारह रबीउल नूर है।